اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اچھی بات آپ تک پہنچائے۔ اتوار کو یہ جو ابھی گزرا ہے، میں نے اپنی پہلی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی۔ چینل بھی ابھی میں نے بنایا تھا اور میں نے اپنے دوست احباب کو خبر دی کہ یہ چینل میں نے بنایا ہے اور یہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ اس پہ کی ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑی جلدی مجھے بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے، فونز بھی آئے، لوگوں نے دیکھی ویڈیو، اس کو پسند کیا، اس پہ بڑا مجھے اپریشیٹ کیا، انکریج کیا، سبسکرائب کیا۔ میں اب سب لوگوں کا انفرادی طور پہ شکریہ ادا کرتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ نے اس بات کی، میری بات کی پذیرائی کی۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ اس نے میری بات آپ تک ایسے پہنچائی کہ آپ کو اچھی لگی۔ آج سیکنڈ ایپیسوڈ میں کچھ اور نئی بات کرتے ہیں، کچھ علم پہ بات کرتے ہیں کہ علم کیا ہے، کیا علم کسی کی واقعی میراث ہے اور کیا چند لوگ اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں یا کیا ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ لاکھوں کروڑوں ستارے پھر رہے ہیں، آسمان میں گردش کر رہے ہیں، ان بیچاروں کو اپنی خبر نہیں ہے کہ ان کا کیا ہوگا اور وہ ہماری تقدیر پہ کس طرح سے خبر دیں گے۔ لیکن ہمارا رومانس اس بات کے ساتھ بڑا پرانا ہے اور برسوں صدیوں سے انفیکٹ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ ستاروں سے اپنا حال معلوم کر لیں۔ اصل میں مستقبل کی کھوج لگانا بچپن سے، اور بچپن سے جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسان بنے ہیں، somehow یہ ان کے اندر چل رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا علم حاصل ہو جائے جس سے مستقبل کی خبر مل جائے، اور یہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ ستاروں کا علم بھی اسی طرح سے ہے، وہ چاہے زوڈیکس کی شکل میں ہے، اسٹرالوجی کی شکل میں ہے، اسٹرانومی کی شکل میں ہے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں۔ تو چونکہ ان کی جو قوم تھی وہ ستارہ کے شناسی کا دعویٰ رکھتی تھی، تو اس لیے انہوں نے فوراً سوچا کہ انہوں نے ستاروں کو دیکھ کے بتایا ہے اور یہ بات صحیح ہے، تو لہٰذا وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے۔ اور جب وہ لوگ واپس آئے اور بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا کام کس نے کر دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے بڑے بت سے پوچھ لو، اسی نے کیا ہوگا۔ بہرحال وہ ایک پورا معاملہ ہے جو اس کے بعد بیان ہوتا ہے۔ ستاروں کا جو شوق ہے یہ اتنا پرانا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے۔ علامہ اقبال اس کو کنٹیسٹ فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ستارہ ہماری تقدیر کی کیا خبر دے گا۔ اچھا، میرا ذاتی طور پہ علامہ اقبال سے تعارف کو بہت گہرا کبھی بھی نہیں رہا تھا، اس لیے کہ اسکول میں 9th 10th میں ہماری جو اردو کی کتاب تھی اس میں 9ویں جماعت میں ہمیں علامہ اقبال، ظفر علی خان اور الطاف حسین حالی وغیرہ پڑھائے جاتے تھے، اور 10ویں کلاس میں ہمیں غالب اور میر تقی میر اور میر درد اور داغ اور اس طرح کے شاعروں کا کلام تھا۔ غالباً لاجک یہ تھی کہ 9ویں جماعت کے بچوں کا ذہن ذرا نسبتاً ناپختہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو پہلے ذرا اصلاحی شاعری اور اس طرح کی چیزوں کی طرف راغب کیا جائے، اور 10ویں جماعت میں جب وہ تھوڑے مزید بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تھوڑی ذرا رومانٹک شاعری سے۔ سو ہم نے وہی ٹپیکل جو سبھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اسمبلی میں جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ ہم نے بھی پڑھ لیے، بڑی دفعہ پڑھ لیے، کبھی بات سمجھ نہیں آئی، حالانکہ وہ لب پہ آتی ہے بھی، بڑی گہری باتیں ہیں اس میں، لیکن یہ ہمارا کوئی خاص اس سے واسطہ نہیں رہا، میرا بھی نہیں رہا آنیسٹلی۔ لیکن چونکہ جس دور میں میں جوان ہوا اس دور میں کچھ چیزیں بڑی چل رہی تھیں، ایک اس میں سے شاعری بھی تھی، اور شاعری چونکہ آئیڈیالوجی کا دور تھا تو انقلابی شاعری کا بڑا دور تھا، جس کے سرخیل ماشاءاللہ فیض احمد فیض صاحب تھے۔ فیض صاحب جیسا آدمی تو شاید کم ہی پیدا ہوتا ہے صدیوں میں، کیونکہ ان کی سب سے کمال کی بات یہ تھی کہ وہ سخت سے سخت بات اس خوبصورتی سے کرتے تھے کہ وہ شکایت نہیں لگتی تھی۔ جیسے ان کی وہ مشہور زمانہ نظم ہے، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ بجھا ہے روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، اور چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ یعنی
جیل میں بیٹھ کے کوئی شخص اتنی خوبصورتی کیسے ایکسپریس کر سکتا ہے، یہ فیض صاحب کا کمال ہے۔ احمد فراز تھے، ان کے کنٹمپریریز میں ساحر لدھیانوی تھے انڈیا میں، اختر الایمان تھے، مجاز تھے، سرور تھے، سبھی لوگ انقلابی شاعری کر رہے تھے، چونکہ تحریک ترقی ادب بھی چل رہی تھی اور ایک لیفٹ کی طرف رجحان تھا، چونکہ لیفٹ اور رائٹ کی آئیڈیالوجی اس وقت چل رہی تھی، جس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے کچھ۔ ان کا ایک اپنا فائدہ تھا ان آئیڈیالوجیز کا، جو اب کچھ اور شکل جس کی ہو گئی ہے۔ اس لحاظ سے شاعری میں نے بھی بہت پڑھی، اور ان سبھی شاعروں کو پڑھا اور بہت دل لگا کے پڑھا۔ اقبال اس فہرست میں شامل نہیں تھے، چونکہ اقبال کوئی آئیڈیالوجی کے شاعر نہیں تھے، وہ کچھ اور مزاج کے شاعر تھے جو ہم سے ذرا بالا تر سطح پہ تھا غالباً، یقیناً تھا انفیکٹ، تو لہٰذا یہ اسی طرح سے معاملہ چلتا گیا۔ لیکن اچھی شاعری پڑھ کے بہرحال اللہ نے کیا یہ ہو گیا کہ اچھی شاعری کو پڑھنے کا سلیقہ آ گیا، اور کچھ شعر کو سمجھنے کا بھی ذوق آ گیا کہ کس طرح سے شاعر اپنی بات کو بیان کرتے ہیں اور ہم تک کیسے پہنچتی ہے۔ فاسٹ فارورڈ 1986 میں جب مجھے جاب کرتے تقریباً 11 سال ہو گئے تھے، تو میں نے اپنی پہلی گاڑی خریدی۔ یہ کوئی 10 سال پرانی یہ کرولا تھی 1976 ماڈل کی، جو میں نے 1986 میں خریدی۔ اب جب ہم پرانی گاڑی خریدتے ہیں تو یقیناً ورکشاپ کے ساتھ ہمارا پھر ایک رشتہ جڑ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کام تو کرتے رہتے ہیں۔ تو میں ایک آدھ ورکشاپ پہ، بڑے لوگ مشہور تھے، وہ آوان موٹرز ایک ہوا کرتے تھے کوئنز روڈ پہ، وہاں گیا شروع میں، پھر بہرحال وہاں بھی میرا بہت جی نہ لگا، پھر somebody referred me to a workshop on جیل روڈ۔ انہوں نے کہا جی وہاں آپ چلے جائیے، وہاں میاں صاحب ہوتے ہیں، تو میاں صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، تو وہاں سے آپ کام وام بھی کروا لیا کیجیے گا۔ تو اس طرح سے میں نے لینڈ کیا جیل روڈ کی ایک ورکشاپ میں۔ میاں مبارک اسلم کی ورکشاپ ہے، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، انہی کی پراپرٹی ہے وہ اب خود کام نہیں کرتے، ان کے ملازم وغیرہ کچھ کام کرتے ہیں وہاں پہ، پہلے بھی تھے کچھ کام وہ ہاتھ سے کرتے تھے خاص، باقی ظاہر ہے ان کا ایک پورا ایک ان کا سٹاف تھا جو کام کرتا تھا۔ میں جب گیا وہاں پہ اور 2-4 دفعہ گیا تو مجھے ذرا تھوڑا ایک بات عجیب لگی کہ کئی بڑے بڑے جو ادبی اور اس طرح کے لوگ تھے ان کا وہاں پہ آنا جانا تھا، جیسے امجد اسلام امجد صاحب کی میری وہاں ملاقات ہوئی ان سے، پھر یہ خیام سرحدی، شجاعت ہاشمی، علی اعجاز واز اے ریگولر دیئر، رفیع خاور ننّا ان کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے، اور اس طرح کے بہت سے لوگ۔ میاں صاحب کی بظاہر فارمل ایجوکیشن کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا علم کافی ہے اور ادب کا ان کو ذوق اور شغف ان کا کافی ہے، قریبی تعلق ہے ان کا۔ اور پھر جب مزید کچھ اور ملاقات ان سے ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ اصل میں جس طرح انہوں نے اقبال کو دل لگا کے اور جذبے کے ساتھ پڑھا ہے اور سمجھا ہے، کم لوگوں نے کیا ہے یہ کام۔ اور یہ سچ ہے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال کی جو شد بدھ مجھے پیدا ہوئی اور جو میں کسی حد تک اقبال کو میں پڑھ پایا اور سمجھ پایا، یہ میاں صاحب کی وجہ سے۔ انہوں نے مجھے ہر وزٹ پہ، پھر ظاہر ہے میرا ان کا ایک اچھا تعلق ہو گیا، وہ گاڑی واڑیاں تو چلی گئیں اور آ گئیں، پھر وہ کام بھی بند ہو گئے، آنا جانا بہرحال چلتا رہا، اور وہ اس میں یہی تھا کہ جائیں بیٹھیں کچھ اچھی بات سنیں اور بس۔ تو وہ ہر ملاقات میں وہ ہمیشہ مجھے کچھ شعر اقبال کے سناتے ہیں اور ان کی کچھ تشریح کرتے ہیں، اور اس بات کو پھر مکمل طور پہ بیان کرتے ہیں کہ اقبال نے کیسے یہ بات کہی اور کیا اس کا مقصد ہے، اور یہ بڑا اچھا ماشاءاللہ ان کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ علم، جو میں نے بات شروع کی تھی کہ کیا کسی کی جاگیر ہے، قطعاً نہیں ہے۔ ایک ہمارا ڈگریوں کا علم ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کا ایک اپنا نفع ہے جو زندگی میں حاصل ہے اور جس کی وجہ سے دنیا میں ترقی کے بڑے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ علم ہے جو ڈائریکٹلی اس طرح سے کوئی نفع ہمیں بظاہر مٹیریلی شاید نہیں دے رہا، لیکن اصل میں تو وہ ہماری روح کو سیراب کر رہا ہے، اور یہ کم لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن علم کوئی بھی ہو، علم کسی کی میراث اس سینس میں نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو نہیں ملتا یا مفت میں نہیں ملتا، جو محنت کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے، اور جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا زیادہ اس کو مل جاتا ہے علم اس کو۔ اس لحاظ سے میاں صاحب نے چونکہ اقبال پہ ماشاءاللہ بڑی محنت کی، تو لہٰذا انہوں نے اس علم کو پا لیا ہے اور وہ اس کو باقاعدہ بیان کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ میں نے جب حج سے آ کے ابھی پچھلے سال اپنی وہ کتاب میری پبلش ہوئی ایک عام آدمی کا حج، تو میں نے ان کو بتایا، کتاب پیش کی، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا میں اس کو پڑھوں گا، مجھے یقین تھا پڑھیں گے اور آپ کو کچھ بتاؤں گا بھی۔ پھر انہوں نے اس کو پڑھا سطر سطر، اور انہوں نے پھر مجھے کچھ چیزوں پہ کمپلیمنٹ کیا، کچھ پہ کامنٹ کیا کہ یہ بات آپ نے بہت اچھی لکھی ہے، یہ اس طرح سے واقعی
یہ اچھا آپ نے بتایا ہے سارا کچھ۔ یہ ایک شخصیت ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن اصل جو مورل آف دی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو علم کی جستجو کرتا ہے وہ علم کو یقیناً پا لیتا ہے۔ اس میں کسی اور کا کوئی میرٹ نہیں ہے سوائے جستجو کے اور لگن کے، اور وہ علم آپ کا جابس پہ بھی اپلائی کرتا ہے، وہ علم آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جب آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تب بھی اپلائی کرتا ہے، جب آپ ٹیچر ہیں تب بھی اپلائی کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیچرز کچھ بہت ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں، کچھ ذرا اس طرح سے اس سطح پہ نہیں ہوتے، اور جو اچھے ٹیچرز ہیں ہر کوئی ان کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے اور ملنے کی خواہش رکھتا ہے، کیونکہ جب بھی جائیں گے کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوگا۔ تو علم نام ہے لگن اور جستجو کا۔ جو چیز میں اس کو بالکل پریکٹیکل بات جہاں پہ ختم لے کے آؤں گا اس کو، میں ہوں، میرے بہت سے دوست ہیں، ہم ساری عمر سے ظاہر ہے جابس کرتے ہیں، ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے کچھ سیکھا ہے اپنے کام کے بارے میں اور اس نے اس کام میں کوئی ایکسپرٹیز پیدا کی ہے اور کوئی ایکسلنس حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہمیشہ اس کے کام کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے، اس کی زندگی کا طریقہ بدل گیا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو کہیں ایک ایوریج ٹائپ پہ چل رہا ہے وہ پھر اس کی باقی چیزیں بھی پھر ایوریج ہی چلتی ہیں۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں اور بڑی بڑی عجیب و غریب جگہوں پہ دیکھے ہیں جو کوئی عجیب سا کام، عجیب سے مراد ہے خدا نخواستہ کوئی غلط نہیں، لیکن ایسا کام جو بظاہر جس کی ہمارے نزدیک کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، وہ کام کرتے ہیں اور اس خوبصورتی سے کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کا اس کے اوپر دسترس اور ان کی باقاعدہ یعنی ایک کمانڈ ہوتی ہے اس کے اوپر کہ وہ دیکھ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مجھے ریڈیٹر مرمت کروانا پڑا گجرانوالہ میں ایک صاحب سے، جب لٹرلی تھڑے پہ بیٹھے تھے، ایک برف خانے کے باہر، کوئی دکان نہیں تھی، اسی کا جو باہر پانی آ رہا تھا اسی کو استعمال کر رہے تھے وہ، اور اس نے جس طرح سے کام کیا، ریڈیٹر کھولا، اس کو اس نے ان پیک کیا، اس کی جو اس کی باقاعدہ جو کلئی کی جو چیزیں تھیں جس سے وہ جڑا ہوا تھا اس نے نئے سرے سے راڈ بنائی، پھر ایک ایک اس نے اس کو صاف کیا، پھر اس نے ری اسمبل کیا اور لگایا۔ اٹ واز اے بیوٹی ٹو واچ۔ تو ایکسلنس جہاں بھی ہوگی وہ آپ کو دیکھنے میں ہمیشہ بڑی خوبصورت لگے گی، اس کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کا اپنی ایک درجہ ہے اور ایک اس کا انجام ہے جو بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایکسلنس اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے اور میری بات آپ تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔